نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہماری نسبتیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے جوڑ دی ہیں، چونکہ ہمارے جمعہ شریف کے خطابات کا تسلسل یزید کے کفر اور اس کے لعنت پہ چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ ہم نے دو تین چیزوں کو بیان کیا، جس میں سے سب سے اہم چیز کہ یزید نے جو خط لکھا تھا ابن زیاد کو، جس میں اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے، آپ کو قتل کرنے کا خفیہ کوڈ کے ذریعے حکم دیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس سے آگے گفتگو کو تھوڑا سا لے کے چلیں گے، چونکہ یہ شروع سے طریقہ کار رہا ہے اور آج تک یہ طریقہ ہے کہ جو خط بادشاہوں کو جاسوسی کے متعلق لکھے جاتے ہیں، وہ خفیہ کوڈ کے ذریعے وہ خط لکھے جاتے ہیں، اور اسی طرح یزید نے بھی خفیہ کوڈ کے ذریعے ابن زیاد کو لکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے، اور اس کی سب سے بڑی گواہی ابن زیاد کا اعترافی بیان ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں، اس خط کو جو میں نے پڑھا، کوئی دوستوں نے اس کے متعلق سوال کیا کہ اس میں سے تو کچھ بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ یزید نے حکم دیا ہو ابن زیاد کو کہ وہ امام علی مقام امام حسین کو شہید کرے، تحقیق کرے، قتل کرے، کہیں پہ نظر تو نہیں آ رہا۔ تو یاد رکھیں یہ بات، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے پچھلی جمعہ بھی کہا کہ وہ ایک خفیہ کوڈ کے ذریعے خط تھا، اور یہ بادشاہوں کے دربار میں شروع سے لے کے آج تک رائج ہے، جسے ہم اپنی زبان میں آج کے دور کے اندر الحمدللہ پاکستان کا بچہ بچہ اس کو سائفر کے نام سے جانتا ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ اس کے اندر تاریخ کے اندر ابن زیاد کا اعترافی بیان بھی موجود ہے۔ ابن الاسیر جن کی ولادت 555 ہجری اور ان کی وصال موت جو ہے وہ 630 ہجری کے اندر ہوا ہے، انہوں نے ایک تاریخ کی کتاب لکھی الکامل فی التاریخ، بہت بڑی تاریخ کی کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے مسافر بن شریح کے سامنے اس چیز کا برملا اظہار کیا ہے۔ ابن زیاد نے مسافر بن شریح کے سامنے اس چیز کا برملا اظہار کیا ہے، تو اس نے کہا کہ جہاں تک حسین علیہ السلام کے قتل کی بات ہے، فَإِنَّهُ أَشَارَ إِلَيَّ يَزِيدُ بِقَتْلِهِ، کہ بے شک کہ یزید نے مجھے تنبیہ کی تھی کہ میں حسین کو قتل کر دوں۔ اب یہ ابن زیاد کے اپنے الفاظ ہیں کہ فَإِنَّهُ أَشَارَ إِلَيَّ يَزِيدُ بِقَتْلِهِ، کہ یزید نے مجھے امام علی مقام کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، تنبیہ کی تھی۔ اور آگے وہ لکھتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو او قتلی، اگر میں یہ کام نہ کرتا تو یزید مجھے قتل کر دیتا۔ اور آگے ابن زیاد کہتا ہے کہ فَأَخْتَرْتُ قَتْلَهُ، پس میں نے امام حسین کو قتل کرنے والا راستہ اختیار کیا۔ اب اس کے بعد تو کوئی بات بچتی ہی نہیں ہے نا، اس کے بعد تو تاریخ کے اندر کوئی چیز بچتی نہیں ہے کہ ابن زیاد جس نے لاہو لشکر بھیج کر
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، وہ ابن زیاد خود اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے، وہ ابن زیاد خود اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ مجھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ کے قتل شہید کرنے کا حکم خود یزید نے دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اگر تو نے حسین علیہ السلام کو قتل نہ کیا تو میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا میں نے اپنی جان بچانے کے لیے حسین ابن علی سلام اللہ علیہما کو قتل کیا ہے۔ اب اس کے بعد تاریخ میں کچھ چیز بچتی نہیں ہے یزید کے دفاع میں، کیونکہ تاریخ کی کتب کے اندر یہ چیز موجود ہے، اعتراف ابن زیاد کا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ امام طبری نے، یزید نے جو عتبہ بن ولید کو اشارتی زبان کے اندر، یعنی دوسرا سائفر جو اس نے عتبہ بن ولید کو لکھا، جو اس نے عتبہ بن ولید کو لکھا، وہ سائفر، وہ اشارتی زبان، اشاراتی زبان جو یزید نے عتبہ بن ولید کو لکھا۔ اب یہ دوسرا خط خفیہ کوڈ کے ذریعے امام طبری بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یزید ماہ رجب سن 60 ہجری میں تخت نشین ہوا، تو کہتے ہیں کہ حکومت سنبھالنے کے بعد یزید کو یہ فکر لائق ہوئی کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے والد کی بیعت نہیں کی تھی، میرے والد کو بادشاہ نہیں مانا تھا، جن میں حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، یہ جلیل القدر صحابی تھے جنہوں نے یزید جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بادشاہت کو نہیں تسلیم کیا تھا، انہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کے ساتھ الحاق کیا، مولا علی کو خلیفہ راشد مانا، اور اس کے بعد وہ امام حسن کی خلافت کا اقرار کرتے رہے۔ یہ چونکہ ایک تاریخ کا علیحدہ موضوع ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، تو یزید کو یہ فکر لائق ہوئی کہ جنہوں نے اس کی والد جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات یاد رکھیے گا، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی رسول مانتے ہیں، درجہ صحابیت پہ مانتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یزید کی آڑ کے اندر عقیدہ اہل سنت کے اندر کوئی بھی شخص امیر معاویہ پہ لام تان نہیں کر سکتا ہے، نہ ان کو برا بلا کہہ سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت مسلمہ ہے۔ چونکہ آگے جو معاملات ہیں اس کی علماء نے تصریحات فرمائی ہے کہ حق جو تھا وہ مولا علی کے ساتھ تھا۔ اب یہاں پہ بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مولا علی حق پر تھے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حق مولا علی کے ساتھ تھا اس وقت، اور ہم مولا علی کو حق پہ مانتے ہیں، خلافت مولا علی کا حق تھا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ہم صحابی رسول مانتے ہیں۔ تو یزید کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ جن لوگوں نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، تو اس نے کہا کہ اگر انہوں نے میری بھی بیعت کا انکار کر دیا، وہ تو صحابی رسول تھے، وہ تو صحابی رسول تھے، صحابی کے بیٹے تھے، خود بھی صحابی رسول تھے، تو جن لوگوں نے ان کی بیعت کا، ان کی خلافت کا اقرار نہیں کیا، اگر میری خلافت کا انکار کر دیا تو عالم اسلام میں مجھے بادشاہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ اور یزید کو یہ بھی خطرہ تھا۔ اب یہ بات یاد رکھیں، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر میری خلافت کا انکار امام حسین نے کر دیا تو پھر تو پورے عالم اسلام میں کوئی مجھے بادشاہ تسلیم نہیں کرے گا، کوئی مجھے حاکم تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اب یزید نے
اس ضمن کے اندر عتبہ بن ولید کو خط لکھا، اور امام طبری فرماتے ہیں کہ وہ خط، وہ سائفر تھا کتنا؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ چوہے کے کان کے برابر کاغذ تھا، چوہے کے کان کے برابر کاغذ تھا۔ یعنی یہ نہیں کوئی اس نے بہت بڑا مراسلہ لکھا، جس طرح پرانے دور کے بادشاہ جو لکھا کرتے تھے کہ خط جو ہوتے تھے وہ شاہی فرمان یا شاہی حکم نامے وہ ڈبیوں کے اندر بند ہو کے اتنے لمبے لمبے وہ پھر بھیجا جایا کرتے تھے، اس طریقے سے نہیں۔ امام طبری فرماتے اور ہر تاریخ کی کتاب کے اندر یہی الفاظ درج ہیں۔ چونکہ وقت کے دامن میں اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ساری تاریخ کی کتابوں کے حوالے دوں، صرف ایک چیز، امام طبری چونکہ تاریخ کے بہت مستند نام ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ چوہے کے کان کے برابر کاغذ کے اوپر یزید نے عتبہ بن ولید کو ساتھ لکھا، چوہے کے کان کے برابر۔ اب خود ہی ذہنیت کا اندازہ لگا لیں، کتنے چھوٹے کاغذ پہ لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی اور کی نظر نہ پڑے، ڈائریکٹ عتبہ بن ولید کے پاس پہنچے۔ یعنی یزید کو خطرہ تھا، ڈر تھا، اتنا بزدل تھا کہ تخت شاہی پہ بیٹھ کے، اب ذرا سوچئے، خدا کی قسم یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے کہ یزید تخت شاہی پہ بیٹھ کے، سپاہ رکھ کے، بادشاہت رکھ کے، لیکن جس وقت آل بیت کے خلاف سازشیں کرنے کا وقت آیا تو یزید اس وقت تک علل اعلان حکم جاری نہیں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر حسین کو میری سازش کا پتہ چل گیا، قیامت تک کے لیے نسل یزید مٹ جائے گی، قیامت تک کے لیے نسل یزید مٹ جائے گی۔ تو اس نے چوہے کے کان کے برابر کاغذ لکھا، عتبہ بن ولید کو خط لکھا۔ یہ عتبہ بن ولید اس وقت مدینہ منورہ کا گورنر تھا، اور مروان بن حکم بھی اس کے ساتھ تھا مدینہ منورہ میں۔ عتبہ بن ولید کو اس نے مدینہ کا گورنر بنایا ہوا تھا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی مدینہ کا گورنر تھا عتبہ بن ولید۔ اس نے خط لکھا، اس کے اندر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر دی۔ اور اس نے خط کے اندر کیا لکھا، اب یہ سنیے خط کے الفاظ۔ اس نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یزیدہ، کہ یزید کی طرف سے، امیر المؤمنین، کی جو مومنوں کا امیر ہے، یزید لکھ رہا ہے، الی الولید ابن عتبہ، ولید ابن عتبہ کی طرف یہ مراسلہ جو ہے یہ یزید کی طرف سے بھیج رہا ہے۔ اور وہ کیا لکھ رہا ہے کہ اما بعد فخذ حسینا، کہ تو اس طرح کر کے امام علی مقام امام حسین کو پکڑ لے، حراست میں لے لے۔ اور ان کے ساتھ کیا، وعبداللہ ابن عمر، اور کہنے لگا اس کے ساتھ عبداللہ ابن عمر کو بھی اپنی حراست میں لے لے، وعبداللہ ابن زبیرہ، اور عبداللہ ابن زبیر کو بھی اپنی حراست میں لے لے۔ کس بات پہ؟ وہ کہہ رہا ہے بالبیعت اخذن، وہ کہنے لگا کہ ان کے سے میری خلافت کے متعلق بیعت لے۔ اب یہ یزید نے خفیہ مراسلہ جو تھا عتبہ بن ولید، اپنا جو گورنر تھا مدینے کا، اس کو لکھا اور کہنے لگا کہ ان سے میرے متعلق جو بیعت ہے وہ لے۔ اور اس نے کہا اخذن شدیدن لیست فی رخصتن حتی یبایعوا، اس نے کہا کہ اس وقت تک انہیں چھوڑنا نہیں جس وقت تک وہ میری بیعت کا اقرار نہ کرے۔ اب یہ یزید کا خط عتبہ بن ولید کے نام تھا۔ اب یہ سمجھیے کہ ابھی تخت نشین ہوا، پہلا سائفر اس نے عتبہ بن ولید کو لکھا، اور اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں پریشان کیا۔ تو آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ مکرمہ آئے، وہاں پہ بھی اس نے اپنے لوگ بھیجے، پھر مکہ چھوڑ کے آپ کوفہ کی طرف گئے۔ کوفہ میں اس نے ابن زیاد کو ہاتھ لکھا کہ حسین پیچھے جو جمعے میں بیان کر رہا کہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، تو راستے میں انہیں پکڑ لے اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کر، اگر تو نے چھوڑ دیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو یہ تاریخ کے وہ سچ ہیں، یہ تاریخ کے وہ سچ ہیں جو عمومی طور پہ یا چھپائے جاتے ہیں یا لوگ انہیں پڑھنا نہیں چاہتے، یا چھپائی جاتے ہیں یا لوگ انہیں پڑھنا نہیں چاہتے۔ اب چونکہ
ہم نے بیان کر دیا ابن زیاد کا بھی اعترافی بیان، ابن زیاد نے خود اعتراف کیا۔ اب سب سے بڑی گواہی جو یزید کے خود اپنے گھر سے آئی، سب سے بڑی گواہی کون سی؟ جو یزید کے اپنے گھر سے آئی۔ اب ذرا دیکھیے نا، ابن زیاد کو خط لکھا، عتبہ بن ولید کو خط لکھا، تاریخ میں موجود ہے، اور جو اس نے عتبہ بن ولید کو خط لکھا اس میں اس نے یہی کہا نا کہ فخذ حسینا، کہ حسین کو گرفتار کر لے، اور آگے اس نے جو کہا اخذا شدیدا، شدید حراست میں تو انہیں رکھ، اپنی شدید پکڑ میں تو انہیں رکھ، کڑی حراست میں لے، اور کسی قسم کی جو ہے وہ نرمی تو نے ان کے ساتھ نہیں برتنی۔ اور وہ کہنے لگا لیست فی رخصتا، کہ تو نے اس میں کوئی رخصت، کوئی نرمی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں برتنی ہے، کوئی نرم رویہ تو نے نہیں رکھنا۔ اب اسی سے یزید کی آپ خباثت کا اندازہ لگائیں کہ وہ لکھ کس کے متعلق رہا ہے، وہ جو راکب دوش مصطفیٰ ہیں، وہ جو راکب دوش مصطفیٰ ہیں، وہ جو نواسہ رسول ہیں، وہ جو لخت جگر زہرا بطول ہیں، وہ جو علی کی آنکھ کا نور ہیں، وہ جو مصطفیٰ کے سینے کا سرور ہیں۔ میرے حسین کے متعلق یزید کیا کہہ رہا ہے؟ اخذن شدیدن، انہیں کڑی حراست میں رکھ۔ اب خود ہی اندازہ لگائیں کہ یزید ہوتا کون ہے جو نواسہ رسول کو کڑی حراست میں رکھنے کا حکم دے؟ یزید ہوتا کون ہے جو یہ کہے کہ حسین کے ساتھ نرمی کا رویہ نہ رکھنا؟ ارے ملعون، اگر دنیا کی بادشاہت تیرے پاس ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ حسین کے ساتھ نرمی کا رویہ نہ رکھ، خدا کی قسم کل قیامت والے دن جس وقت حسین کے نانا کے پاس جائے گا، حسین کے نانا نے کہہ دیا کہ یزید کے ساتھ نرمی والا رویہ نہ رکھا جائے، اور یہی ہوگا، واللہ یہی ہوگا، خدا کی قسم تجھے پوری زندگی تا قائم قیامت اور قیامت کے بعد جہنم میں جلایا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ یزید ملعون کے الفاظ ہیں۔ خدا کی قسم ان الفاظ کی حقیقت، اب چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کی حقیقتوں کی طرف جاؤں، ان میں چھپی خفیہ خباثتوں کو ظاہر کروں، ان میں چھپی خفیہ باتوں کی طرف جاؤں۔ اب خود ہی اندازہ لگائیں نا کہ اس نے اخذن شدیدن کے الفاظ لکھے ہیں، یعنی کڑی حراست میں۔ اب خود اندازہ لگائیں کڑی حراست کیا ہے، کڑی حراست کیا ہے؟ آج کے دور کی جیلوں کا اندازہ لگائیں، خدا کسی کو بھی نہ لے کے جائے، دشمنوں کو بھی نہ لے کے جائے، لیکن جیل کے اندر بھی کلاسیں ہیں، ایک کلاس جس میں اے سی وغیرہ بھی مل جاتے ہیں، عمومی طور پہ ہمارے سیاستدان اس میں جاتے ہیں، اے سی بھی مل جاتے ہیں، ٹی وی بھی مل جاتا ہے، نوکر چاکر بھی مل جاتے ہیں، کھانا بھی اچھا ملتا ہے۔ پھر بی کلاس ہوتی ہے، اس میں روم کولر وغیرہ تھوڑی، اور پھر سی کلاس ہے جو عام قیدیوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد والی جو کلاس ہے مثال کے طور پہ ڈیتھ سیل کے اندر رکھا جاتا ہے، جہاں پہ چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، سر دیوار کے ساتھ ٹکراتا ہے، پاؤں دیوار کے ساتھ ٹکراتے ہیں، آپ لیٹ نہیں سکتے ہیں۔ اسی کمرے میں آپ کو پانی ایک گھڑے میں دیا جاتا ہے، وہی آپ نے پینا ہے، وہی استنجے کے لیے استعمال کرنا ہے، وہیں پہ آپ نے واش روم کرنا ہے ڈیتھ سیل کے اندر۔ یعنی یہ تمام قید کی جیل کی آپ یہ کہہ لیں کیٹیگریز ہیں۔ اب آج کے دور کے مطابق یزید نے یہ کہا، میں آج کے دور کے مطابق سمجھا رہا ہوں کہ حسین کو پکڑو اور ان کو ڈیتھ سیل میں رکھو۔ یہ یزید کے معنی تھے، کڑی حراست میں رکھو۔ اور کیا کہا؟ لیست فی رخصت، لیست فی ہے رخصت، کہ ان کے ساتھ نرمی نہ رکھنا، نرمی نہ رکھنا۔ کیا؟ آرام سے سونے نہیں دینا، کھانا وقت پہ نہیں دینا، تکلیف دینا، شدید تکالیف کا شکار کرنا، تشدد کا راستہ اختیار کرنا، تنگ کرنا، یہ تمام یزید کے مطالب تھے، یزید کے مفاہیم تھے جو اس نے خط کے اندر لکھے۔ اب چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو آگے لے کے چلوں، وقت بھی ختم ہو گیا۔ اب چونکہ ہم یزید کے گھر سے گواہی پڑھتے ہیں،
ابن حجر الہیتمی المکی جو 974 ہجری کے اندر جن کا وصال ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید، چونکہ اس کے والد کا نام جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے والد کے نام پہ رکھا، معاویہ بن یزید۔ یہ چونکہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان تھے اور یزید کے یہ ان تمام چیزوں کے برخلاف تھے، یزید نے یہ سب کچھ کیا، وہ اس حق میں نہیں تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے تخت پہ بیٹھنے سے بھی انکار کر دیا کہ اس تخت پہ آل بیت کا خون ہے، یہ تخت جو ہے یہ آل بیت کی دشمنی پہ قائم ہے، یہ تخت جو ہے یہ خاندان نبوت کی دشمنی پہ قائم ہے، یہ تخت جو ہے اس کے اندر آل بیت کا خون ہے، میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے تخت پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو بات ہم پر سب سے زیادہ ہمارے خاندان پر بھاری ہے، سب سے زیادہ گراں ہے، وہ یہ کہ ہمیں یزید کی بری ہلاکت اور اس کے برے انجام کا علم ہے۔ یہ یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اب یزید کے گھر سے گواہی سن لیں۔ معاویہ ابن یزید جو یزید کے بیٹے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان من اعظم الامور علینا علمنا بسوء مسرعہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یزید کے جو برا انجام ہے اس کے متعلق علم ہے۔ اور آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس وجہ سے قد قتل عطرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یزید کا یہ انجام اس وجہ سے ہے کہ اس نے خاندان مصطفیٰ کو شہید کروایا ہے۔ اب یہ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کا اعترافی بیان، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد قتل عطرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واباح الحرم، اور اس نے کہا اس نے خانوادہ رسول کو شہید کروایا، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حرم جو تھا، مکہ مکرمہ جو تھا، اس نے کہا اس نے قتل و غارت کے لیے مدینہ المنورہ مسجد نبوی کو مباح قرار دیا۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ وَحَرَبَ الْكَعْبَةَ، اور اس نے کعبے کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ اب یہ تین چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، معاویہ ابن یزید نے تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا؟ کہ پہلا اس نے خاندان مصطفیٰ کو شہید کروایا، دوسرا اس نے مسجد نبوی کی توہین کی، تیسرا اس نے بیت اللہ شریف کی توہین کی۔ اب یہ تین چیزیں یزید کے گھر سے آئیں۔ اب دوستو بات سمجھنے والی ہے، چونکہ میرے پاس آخری 2-3 منٹ ہے، جو بات سمجھانا مقصود ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر ہم اس سے آگے تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ اگر یزید اس میں شامل نہیں تھا یا یزید کا یہ سب کچھ نہیں تھا تو پھر اس نے ان لوگوں کو سزائیں کیوں نہ دیں، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ اور امید ہے کہ اگلا جمعہ محرم شریف کا آخری جمعہ ہوگا۔ ہم اپنے موضوع کو اس طریقے سے تو بیان نہیں کر سکے جس طرح یہ موضوع حق طلب کرتا ہے، لیکن کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بھی اور کچھ وقت کی کمی کی وجہ سے بھی، چونکہ یہ موضوع اتنا وسیع موضوع تھا کہ اس کے لیے کم از کم 2 گھنٹے ہر جمعے تقریر کی ضرورت تھی، پھر جا کے 4 جمعوں کے اندر یہ کچھ حصہ اس کا بیان ہوتا۔ میں نے تو تاریخ کے جو دلائل دیے نا ان میں سے صرف ایک روایت بیان کی، اور راویوں کو تو میں نے بیان ہی نہیں کیا کہ کن راویوں نے کیا لکھا، لیکن ایک بات جو سمجھنے کے قابل ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعے ہم اس کا اختتام بھی کریں گے۔ اب یہ بات سمجھیے جو بات سمجھنے کے قابل ہے۔ سب سے پہلے میں ابتدا سے آپ لوگوں کو ریویژن کروا دوں کہ ہم کس طریقے سے چلے۔ ہم نے قرآن سے دلیل دی کہ جس نے رب
اور اس کے رسول کو اذیت دی، رب نے اس پہ لعنت فرمائی، وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، عذاب مہین کی تعریف کر کے کہی کہ یہ صرف کافروں کو ملتا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جس نے رب اور اس کے رسول کو اذیت دی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ یہ قرآن کی نص سے ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور رب نے اس پہ لعنت فرمائی ہے، جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اور رب کو اذیت دی۔ اور پھر ہم نے اگلے جمعہ یہ بیان کیا کہ اثر رب کو تو اذیت دی نہیں جا سکتی، رسول اللہ کو اذیت تھی، رب کو اذیت ہے۔ اور رسول اللہ کی اذیت کیا ہے کہ خاندان مصطفیٰ کو، عطرت مصطفیٰ کو اذیت دینا دراصل رسول اللہ کی ذات کو اذیت دینا ہے۔ یہ بھی ہم نے قرآن کی نص سے یہ ثابت کیا۔ پھر آگے ہم نے یہ ثابت کیا کہ جنہوں نے خانوادہ رسول کو اذیت دی، قرآن کی نص سے ہم نے ثابت کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو جنہوں نے اذیت دی رب نے ان پہ لعنت فرمائی، کیونکہ وہ خانوادہ رسول تھے اور ان کو اذیت دینا مصطفیٰ کو اذیت دینا ہے۔ تو خانوادہ رسول کو اذیت دینا قرآن کی نص سے رسول اللہ کو اذیت دینا ہے، تو جس نے حسین ابن علی کو اذیت دی اس نے مصطفیٰ کو اذیت دی، چونکہ کملی والے نے خود فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ یہ تمام چیزیں ہم نے نصوص قطعیہ سے ثابت کی، قرآن کے دلائل سے ثابت کیے، خبر واحد اور خبر متواتر سے ہم نے ان چیزوں کو ثابت کیا۔ اور اس کے بعد یہ چیز قرآن کی یعنی ہم نے تاریخ سے ثابت کیا کہ ان تمام چیزوں کا حکم جو ہے وہ یزید نے دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم یزید نے دیا، یزید حاکم وقت تھا۔ پھر ابن زیاد کو جو اس نے خط لکھا، ابن زیاد کا اعترافی بیان، یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کا اعترافی بیان، ولید بن عتبہ کا وہ سائفر، وہ تمام چیزیں جو سب یہ ثابت کرتی ہیں کہ ان سب کے پیچھے یزید کی حکمت عملی کار فرما تھی۔ یزید نے یہ سب کچھ خود اپنی مرضی سے کروایا۔ اب جس وقت یزید نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کروایا، اس نے رسول اللہ کو اذیت دی، اس نے یہ بات میں اینڈ کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اگلے جمعہ ہم بات اس سے آگے کریں گے انشاءاللہ اور اختتام کی طرف لا کے بات سمجھ میں آ جائے۔ اس نے رسول اللہ کو اذیت دی، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت دی، تکلیف دی، قرآن یہ کہتا ہے اس پہ لعنت بھی جائز ہے، وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے۔ تو اب ہمارا عقیدہ یزید کے متعلق کیا ہونا چاہیے کہ یزید کوئی مسلمان نہیں ہے، یزید کافر ہے، قرآن کی نص سے کافر ہے، نص قطعیہ سے کافر ہے۔ اس کو مسلمان سمجھنے والے خود اپنے ایمان کی حفاظت کرے، وگرنہ یزید کافر تھا، کافر ہے اور کافر رہے گا۔ کوئی شک ہے کسی کو؟ پھر خاموش بڑے بیٹھے ہیں۔ کہیں آپ نے بھی تو وہ یزید کی حمایتوں کی ویڈیو نہیں دیکھ لی؟ ذرا کھل کے بولیے، یزید کیا تھا؟ ذرا زور سے بولیے۔ میری تو گواہی لگ رہی ہے بھائی جی، میں تو 5-4 جمعوں سے بیان کر رہا ہوں، آپ کی بھی گواہی لگے۔ کل رسول اللہ کی بارگاہ میں جب ہو سکتا ہے، خدا کی قسم پچھلے دنوں نا میری ایک دوست سے بات ہوئی، علامہ طارق جمیل صاحب سے ہمارے لاکھ اختلاف سے ہی میرے ایک دوست تھے، عالم فاضل، جامعہ نعیمیہ میں میرے ساتھ انہوں نے پڑھا، ابھی بھی وہ جامعہ نعیمیہ کے ہیڈ ہیں۔ میرے بہت ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ ایک بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی طارق جمیل کی بخشش کے لیے نا، بخشش کے لیے اگر رب نے اسے بخشا تو اس کی بخشش کے لیے ایک کتاب گلدستہ آل بیت کافی ہے جو اس نے رسول اللہ کی اولاد پہ لکھی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، ہو سکتا ہے آج ہم اس مسجد کے اندر بیٹھ کے دشمنان آل بیت کو، دشمن آل بیت کو، رسول اللہ کے خانوادے کے قاتل کو، راکب دوش مصطفیٰ کے قاتل کو، حسین کے قاتل کو اگر ہم اعلان کر کے یہ کہہ دیں کہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے جس نے حسین کو شہید کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، آج ہو سکتا ہے کہ ہم یزید کے کفر کا اعلان کریں، حشر میں مصطفیٰ ہماری برات کا اعلان فرما دیں۔ آج ہم یزید کے کفر کا اعلان کریں، حشر میں رسول اللہ ہماری برات کا اعلان فرمائیں گے۔
کہ ہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دشمنیاں میری اولاد کی خاطر رکھی، میری خاطر رکھی. ہمیں تو یہ نہیں تو وہ کب کا گزر چکا ہے. 60 ہجری 1400 سال ہو گئے اس کو گزرے ہوئے. آج 1450 ہجری ہے، یعنی پورے 1400 سال ہو گئے اس کو گزرے ہوئے. ارے اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہماری تو دشمنی فقط رسول اللہ کی وجہ سے ہے. ہماری تو دشمنی کس وجہ سے ہے؟ فقط رسول اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے. اور ہماری دوستیاں بھی فقط رسول اللہ کی ذات کی وجہ سے ہیں. ارے وہ حر بن یزید ریاحی جو یزیدی لشکر میں حسین کے سامنے آیا تھا، جو یزیدی لشکر میں امام علی مقام کے سامنے آیا تھا، لیکن جس وقت یزیدیوں کو چھوڑ کے امام علی مقام کے لشکر میں آ کے کھڑا ہو گیا، بس 2 قدم کا فاصلہ طے کیا کہ وہ ہمارے سروں کا تاج بن گیا. 2 قدم کے فاصلے نے اسے نگاہوں سے اٹھا کے سر پہ بٹھا لیا، اور 2 قدم کے فاصلے نے سر سے اٹھا کے پاؤں کی جوتی یزید کو بنا دیا. تو دوستو انشاءاللہ اگلے جمعے ہم اس سے آگے بیان کریں گے، اور اختتام کی طرف میرا خیال ہے محرم شریف کا آخری جمعہ بھی ہوگا. تو یار زندہ صحبت باقی، پھر اگلے محرم شریف کو ہم محبت آل بیت کے اور کچھ موتی لے کے آئیں گے. خدائے وحدہ لا شریک ہمیں آل بیت کے ساتھ نسبت کاملہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.